اور صلاۃ والسلام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر کثرت سے کرنے کا حکم دیا، پہلے نبیوں پر ایسا حکم نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ پہلے انبیاء جب اپنے وقت میں آئے اور وہ اپنے جب معجزات دکھائے تو امتوں نے ان کے معجزے دے کے ان کو خدا بنا لیا کہ اوہو یہ تو خدا ہے، یہ تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، یہ تو مٹی کی چڑیا کو اڑا دیتا ہے، یہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا بنا لیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، تو ان کے کمالات اور معجزات دیکھ کر ان کے لیے خدائی کے یہ فیصلے کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چونکہ نبی آخر الزمان تھے، آج کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے آپ پر خود امت کو حکم دے دیا اس نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ ہم نازل کرتے نہیں رحمت، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کیا اس پر رحمت؟ ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ آپ اپنے خزانے سے رحمت اتاریے۔ تو جب یہ امتی دعا کرتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ ہمارا یہ نبی اس اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، ہمارا نبی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، ہم اللہ سے دعا کر کے اس کے لیے رحمت و سلامتی بھیج رہے ہیں، اور اللہ اس پر رحمت و سلامتی بھیجتا ہے۔ جو کسی رحمت و سلامتی کا محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، لہذا ہمارے شعور سے بات نکل جاتی کہ محمد خدا نہیں، خدا کا چہتا پیغمبر ہے۔ تو شرک کی جڑ کٹ گئی، جیسے پہلی امت شرک کے اندر مبتلا ہوگی معجزے دیکھ کر، لیکن ہم معجزے دیکھنے کے باوجود بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اتاریے، سلامتی اتاریے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رحمت و سلامتی کے محتاج ہیں، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ اس لیے صلاۃ والسلام کا کثرت سے حکم دیا امت کو، تاکہ اس امت کے اندر شرک پیدا نہ ہو، کیونکہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر شرک نے جڑ پکڑ لی تو بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں جو شرک کی اصلاح کرے گا۔ اس لیے صلاۃ والسلام کمال کی دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا، صلاۃ والسلام ہی کی کثرت اگر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسائل حل کر دیتے ہیں، آپ کی دنیا کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔